1990 میں ہم نے یہ تنظیم حقوق انسانی کو رجسٹر کروایا. پورے پاکستان میں اس کے آفیسز ہیں اور الحمدللہ اس میں پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں جنہوں نے اپنی ہی سپورٹ سے, ہم نے آج تک کبھی کوئی ڈونیشن نہیں کی اور اس کو ہم خود رن کر رہے ہیں. ہمارے جو چیئرمین ہیں معظم علی خان صاحب وہ بیرسٹر ہیں اور جتنے آپ کے جیل خانہ جات میں قیدی ہوتے ہیں جن کی تھوڑی تھوڑی فائن ہوئے ہوئے جرمانوں سے وہ بیچارے وہاں قید کاٹ رہے ہیں, ان کا مشن ہے کہ وہ ان کو اپنی فنڈنگ سے ریلیز کرواتے ہیں اور پھر ان کو گروم کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جرم جو ہے اس کو ہی اپنا سب کچھ نہ بنائیں. اس دنیا میں اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے اس کو ہم مد نظر رکھیں. تو زیادہ انہوں نے ورکنگ اس پہ کی ہے. اس کے علاوہ ماشاءاللہ فیصل آباد میں 2005 میں ہم نے اس کو سردار امین خان جتوئی صاحب کے سرپرستی میں شروع کیا اور فیصل آباد ریجن کے یہ پریزیڈنٹ ہیں. میں آل اوور دا پاکستان اس کا چیف کوآرڈینیٹر ہوں. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح اس روایت کو بھی برقرار رکھیں گے اور لے کے چلیں گے. ہمارا پہلے جونیئر سیکشن میں ہی زیادہ پروگرامس ہوئے ہیں. فرسٹ ٹائم ہم آپ کے اس ینگ ٹیلنٹ اور جو آپ کا سینئر سیکشن ہے اس میں دیکھا ہے, لیکن اس میں میں نے محسوس کیا ہے کہ ایک تو بچوں کی گرومنگ ویسے نہیں ہے جیسے وہاں. میری تھوڑی سی آبزرویشن سے میں نے نوٹ کیا ہے کہ بچوں کی جو ہے نا مورلی ان کی تھوڑی سی ٹریننگ ہونی ہے. پہلے تو آپ بچوں کا آپ ہمارے لیے بہت محترم بھی ہیں اور ہماری نظر میں آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ آپ اس ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جیسے شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ڈپرائیویشن یا محرومی کا تاثر پڑتا ہے. یہ بالکل بھی آپ نے نہیں سوچنا, کیونکہ بڑے بڑے کامیاب لوگ آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے کہ وہ محرومیوں میں پل کے وہ بہت زندگی میں کامیاب ترین انسان بنتے ہیں. آپ نے کبھی بھی اس چیز کو اپنی کمزوری نہیں بنانا. جو سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے اسی کو طاقت بنا کے آپ زندگی میں بہت آگے جا سکتے ہیں. سب سے پہلا جو میں آج کے دن کے سال کا بالکل اختتام ہے ہمارا, کیونکہ جو چینل جس طرح بات کر رہے تھے کہ یہ آج ہم 4 سال مکمل کر چکے ہیں, 5واں سال کا آغاز ہے. یہاں پر آنے کا مقصد ہر سال یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو سال کی جو اینڈنگ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کریں اور جو شروعات ہو اس میں آپ لوگوں کی دعائیں سمیٹیں, آپ لوگوں کی نیک تمنائیں ہم حاصل کریں. اس کے لیے ہمارا ادارہ کیا, ہم کیا, ہماری تمام ڈیووشنز ڈیڈیکیشنز آپ کے ساتھ ہیں. آپ جب بھی ہمیں کال کریں گے, جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے, ہم ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہوں گے. لیکن میں صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت پرسنالٹیڈ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے خوبصورت بچے. آپ کی وہ پرسنالٹی نہیں ہے جو مثال کے طور پہ جس کو سمجھا جائے کہ کوئی احساس محرومی ہے. آپ نے اپنے آپ کو انتہائی کامیاب انسان میں ڈھالنا ہے. یہ چند دن کی دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں وہ بھی پل جاتے ہیں جو اب ہم جو ہے ہمارے بھی ماں باپ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی یتیم ہیں, لیکن کیا ہے ہم زندگی میں اسٹرگل کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی مقام پر پہنچیں. آپ نے اس چیز کو کبھی بھی اپنی کمزوری نہیں بنانا کہ آج آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے یا آپ کے ساتھ کوئی محرومی کا تاثر پڑتا ہے. تو اس چیز کو اپنی جو ہے اپنے طاقت بنانا ہے اور زندگی میں اس مقام پر پہنچنا ہے جہاں پر جس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے, جب آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں, کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اس دنیا میں ایک ایسا انسان دیکھیں اس نے سپر پاور پہ حکومت کی, تو اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بالکل ایک خانہ بدوشوں کی حالت میں وہ پیدا ہوا. خانہ بدوش تھے وہ, لیکن وہ کیا تھا, وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا. تو ایک خانہ بدوش اگر پریزیڈنٹ آف سپر پاور امریکہ بن سکتا ہے تو آپ لوگ تو ان سے 1000 درجے بہتر ہیں. آپ اپنی اسکلس کو, اپنے ایموشنس کو غلط سائڈ میں بالکل بچ جانے دیں. دیکھیں یہ وہ دور ہے, یہ وہ ایج ہے آپ کی. آپ چاہیں تو غلط راستے پہ جا سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اپنی ڈائریکشن سیدھی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھیں گے, اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلائیں گے, تو میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ کو کسی بھی صورت میں ناکامی چھو بھی نہیں سکتی. آپ لوگ ہی دیکھیں
ٹاٹ کے اسکولوں میں ہم بھی پڑھے ہیں. یہ اب دور آیا ہے نا کہ انگلش میڈیم یا دوسرے اسکولوں میں پڑھنے کا, لیکن جو پرانا دور تھا, اس سے آپ چلے گئے, ہم جیسے ہماری 40+ ایج ہو چکی ہے, تو ہم لوگوں نے بھی ٹاٹس کے اسکولوں میں بیٹھ کے پڑھا ہے, اور وہیں سے پڑھ کے ہم آج یہاں تک پہنچے. تو آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ نعمتیں اپنی آپ کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. سویس ولیج ایک بڑا اچھا ادارہ ہے, اس کی جو ایک گڈ ول ہے, جو اس کی ایک ساکھ ہے بھائی بہت اچھی ہے, یہاں پر آپ کو بہت اچھا ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے ہمیشہ اپنا بڑا پازیٹیولی لے کے چلنا ہے. اور میں آپ کے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جب بھی کبھی بھی آپ کو ہماری ضرورت ہو کسی بھی حوالے سے, آپ کی انتظامیہ یہاں پر بیٹھی ہے, ہم مکمل طور پر آپ کے لیے حاضر ہوں گے, اور اپنی نیک دعاؤں میں اور نیک تمناؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. نہایت ہی قابل احترام بھائی پروفیسر طیب قریشی صاحب, بڑے ہی قابل احترام میرے بھائی سردار امین خان گدوئی صاحب, بڑے ہی قابل احترام میرے بھائی عثمان رفت صاحب, بڑے ہی قابل احترام میرے بھائی میاں منیر صاحب, بہت ہی قابل احترام ہمارے بھائی شاہ صاحب, اور تمام بچوں جو ادھر موجود ہیں, آج کے مہمانان خصوصی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جتنی اچھی اور مدلل گفتگو میرے بھائیوں نے کی ہے, پروفیسر طیب قریشی صاحب نے اور سردار امین خان گدوئی صاحب نے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد میں کچھ مزید کہوں. انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کو اپنے خیالات سے نوازا ہے, لیکن میں تھوڑا سا ذکر یہاں پہ ضرور کروں گا کہ میرے بھائی تھے امین گدوئی صاحب, میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا. باقی ان کا جو میسیج تھا وہ یقیناً وہی ہے جو میرے دل کا بھی ہے. لیکن میں اختلاف اس سے ضرور یہ کروں گا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کی محرومیوں سے, حالانکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی محرومیوں کو پرے رکھ کے آگے لے کے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ محرومیاں نہیں بیٹا, یہ کسی کے بھی نصیب میں کچھ نہیں لکھا ہوتا. آپ کے میرے کسی کے بھی نہیں ہے کہ کون کس فیملی میں پیدا ہوتا ہے, کسی کے بس میں نہیں ہے. کس گھر میں پیدا ہوا ہے کسی کے بس میں نہیں ہے. کس ملک میں پیدا ہوا ہے کسی کے بس میں نہیں ہے. کس ذات برادری میں پیدا ہوا ہے کسی کے بس میں نہیں ہے. کس طرح کی ہائٹ اس کی ہے کسی کے بس میں نہیں ہے. کتنا خوبصورت ہے اس کے بس میں نہیں ہے. کتنا پیسہ ہے کسی کے پاس اس کے بس میں نہیں ہے. کتنا ذہین ہے کسی کے بس میں نہیں ہے. ہر بندہ اچھے کی کوشش کرتا ہے, لیکن بس میں کیا ہے, بس میں بیٹا, اور وہ ہے اس کا کریکٹر, اور وہ ہے اس کا کریکٹر. آپ نے بیٹا اپنا کریکٹر ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے, بلند رکھنا ہے, اور اب آپ کے کریکٹر سے یہ بات جھلکنی چاہیے کہ آپ مسلم امہ سے ہیں. آپ کے کریکٹر سے یہ بات جھلکنی چاہیے کہ آپ اس پاکستان کے وہ نوجوان ہیں, امت مسلمہ کے اس ملک میں رہنے والے باشندے ہیں, اس کے نوجوان ہیں جس کو عالم اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے, جنہوں نے پوری دنیا میں حکمرانی کرنی ہے. اور آپ وہ نوجوان ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ اس ملک کا مستقبل ہو گئے. سردار امین گدوئی صاحب نے بڑی اچھی ایگزامپل دی. ایک سابقہ پریزیڈنٹ امریکن, شاید بارک اوباما کی بات کر رہے تھے, لیکن یہاں پہ میں ایگزامپل بیٹا دوں گا دنیا کی سب سے بڑی ہستی کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ جب پیدا ہوئے ان کے باپ نہیں تھے سر پہ, 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ فوت ہو گئی, 8 سال کی عمر میں ان کے دادا فوت ہو گئے, اور وہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی بنی. تو یاد رکھیں, دنیا میں آپ کو کوئی بھی بیٹا دکھ ہوتا ہے, کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میری زندگی دیکھیں, دنیا کی جو تمام تکالیف ہیں انہوں نے وہ باپ کے بغیر انہوں نے زندگی گزاری. 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ سے جدا ہو گئے, 8 سال کی عمر میں ان کے دادا فوت ہو گئے. دنیا کے جو مظالم کسی پہ ہو سکتے ہیں وہ ان پہ ہوئے. اپنے 3 بیٹوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. ان کی زندگی کے یہ واقعات ہیں, اور اس کے سب کے باوجود وہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی بجائے تخلیق کائنات ہوا ہے, اور ہم بھی انہی کی امت میں سے ہیں. اور یاد رکھیں اپنا کریکٹر بیٹا آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے. دنیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے, یاد رکھیں دنیا کے ہر بندے میں, ہم لوگ جو ادھر موجود ہیں, اس حال میں موجود ہیں, ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نہ ایک صفت رکھی ہے. ایک نہ ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے, آپ میں بھی ہے, اور آپ میں کوئی نہ کوئی ایسی صفت موجود ہے جو ہم سب میں کسی میں نہیں ہے. آپ اگر اس کو آئیڈینٹیفائی کر لو گے تو آپ دنیا میں چھا جاؤ گے. اپنی ذات کو, اپنے کریکٹر کو مضبوط رکھو, بات کرو سچ ہمیشہ ہو, جھوٹ کسی کے ساتھ نہ بولو, دھوکہ کسی کے ساتھ مت کرو, لالچ حسد بغض سے محفوظ رہو. اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگو ایمان کی سلامتی کی دعا مانگو, ایمان کی طاقت مانگو. یاد رکھو جب آپ میں ایمان کی طاقت ہوگی آپ دنیا کے سب سے امیر شخص ہوگی. محرومیوں سے پاک شخص ہی وہ ہے جس میں ایمان کی طاقت ہے.
اور ایمان کی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات اسی کو دیتی ہے جو اس کی تلاش کرتا ہے. ایمان کی جس میں طاقت ہوتی ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے, اس میں لالچ نہیں ہوتی, وہ حسد نہیں کرتا. اور جب ان ساری برائیوں سے, خرابات سے آپ پاک ہو جاؤ گے تو آپ ایک کامیاب انسان ہوگے, کامیاب مرد ہوگے. اور وہ مرد جو ہمارے امت مسلمہ کی مائیں جنتی نہیں ہیں, وہ مرد جنہوں نے, جو 313 نے 1000 کو شکست دے دی تھی, 1965 میں ہمارے سے کئی گنا بڑی فوج کو ہم نے شکست دے دی تھی. اور اب ہمارے نوجوانوں نے انشاءاللہ مستقبل میں غزوہ ہند بھی آپ لوگوں نے لڑنا ہے. تاریخ کی کتابیں پڑھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں, علماء کی باتیں سنیں, تو بہت قریب ہے غزوہ ہند, وہ آپ لوگوں نے لڑنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہی نوجوان کل پاکستان کا نام روشن کریں گے, امت مسلمہ کا نام روشن کریں گے. اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں, بہت مبارکباد دیتا ہوں SOS ولیج کی انتظامیہ کو, اور میرے بھائی سردار امین کتوئی صاحب اور پروفیسر عتیق قریشی صاحب کو, جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا. انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے.